بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال ایک میرا خیال ہے خاتون کی طرف سے یہ ہوگا کہ آپ نے کہا ہے کہ عورتیں تو بہت پاورفل ہیں, کوئین ہوتی ہیں. کبھی آپ نے کہا کہ جی نیک ہیں, لیکن آج کل تو ایسا نہیں لگتا. لیکن لگتا تو آج کل بہت کچھ فرق ہے, لیکن اصل میں اگر آج عورتیں پاورفل آپ کو نظر نہیں آتی, اول تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف سے دیکھ رہے ہیں. معاشرے میں کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ عورتیں بہت پاورفل ہیں. معاشرے میں کچھ طبقوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. تو یہ طبقاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اگر نظر نہیں آ رہی خواتین پاورفل, تو شاید وہ اس طبقے سے ہوں جہاں پہ وہ پاورفل نہیں ہیں. دونوں طرح کی ایکسٹریم آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن اسلام میں کسی قسم کی بھی ایکسٹریم کی گنجائش تو ہے نہیں, اور بات ماڈریشن کی ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ عورتیں پاورفل ہیں, اور عورتوں کا رول بھی بہت پاورفل ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا, ویسٹرن فلاسفی بھی, اور کئی آپ نے کوٹس پڑھی ہوں گی, اور کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آ گیا کہ ہر ناکام آدمی کے پیچھے بھی ایک خاتون ہوتی ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے آپ کے سامنے ایگزامپلس کے اوپر. تو عورت کو اللہ نے ایسی ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ بریک اور میک کر سکتی ہے کسی رول میں بھی, صرف بیوی ہونے کے رول میں نہیں, ماں ہونے کے رول میں بھی. وہ بہت پاورفل ہے. وہ ایک بچے کی پرسنالٹی بلڈ کر سکتی ہے, اس کی پرسنالٹی توڑ سکتی ہے. اور اللہ نے ان کو ایسا دیا. آدمی فزیکلی آپ کو لگتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں, آدمی ایموشنلی بہت ویک ہوتے ہیں. اور تو اگر آپ اس طرف سے آ جائیں تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پاورفل ہیں. آدمی فزیکلی اللہ نے مضبوط بنائے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آدمی ایموشنلی ویک ہوتے ہیں. اس کا ثبوت آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے آبزرو کیا ہوگا, میں نے تو کافی اپنے کیریئر میں یہ آبزرو کیا ہے کہ اگر کسی صاحب کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی جو وائف ہیں وہ کئی سال تک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار لیتی ہیں. لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی ہسبینڈس ایسے ہیں جن کو اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد بڑی جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیونکہ اب یہ ہوتا ہے ایسے دنیا میں, اور اس کے اوپر اسٹڈیز بھی ہیں, تو بنیادی وجہ وہ یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ عورت ایموشنلی وہ رہ نہیں سکتی, وہ اپنی نیڈ, سوشل نیڈس پوری کرتی رہتی ہے, باتیں شاتیں کر کے یہ وہ. آدمی کے لیے اوپن اپ ہونا اس کی پرسنالٹی, اس کی جینڈر کی وجہ سے بڑا مشکل ہوتا ہے. آدمی بڑے آرام سے, بڑے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. ان کے کھلنے کا مطلب ہے کہ جی اپنے جو دل کی باتیں ہیں, انوائرمنٹ سیف نہیں ہوتا, کلچرلی انہیں بتایا جاتا ہے کہ آدمی کے لیے رونا ٹھیک نہیں ہے. وہ دفتروں میں, کاموں میں, کمائیوں میں اتنے مصروف رہتے ہیں, تو دے ڈونٹ اوپن اپ ایزیلی. تو وہ ایموشنلی بڑے ڈپینڈنٹ آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں. عقل مند اگر بیوی ہو تو ایموشنلی اس پہ بڑے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بیوی جو ان کو مشورے نہ دیتی پھرے, لیکن ایسی بیوی جو کہ ان کو سپورٹ کرتی رہے, تاکہ وہ اپنے ایموشنس آہستہ آہستہ شیئر کریں. جب وہ کمفرٹیبل فیل ہوں گے تو کل کو وہ مشورہ بھی دے دے گی, تو وہ برداشت کر لیتے ہیں. میں نے اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میڈیکل سائنس کی ریسرچ بھی نظر آتی ہے کہ آدمیوں میں ہارٹ اٹیک کی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے ریشیو. عورتوں میں ہارٹ اٹیک اتنا نہیں ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اس بات کو؟ میڈیکلی آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں نا عورتیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ دل کا دورہ دے دیتی ہیں, لیکن ان کو خود دل کا دورہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. اب سوال ایسے آتے ہیں کہ اکثر کثیر خواتین کہتی ہیں جی آپ دیکھیں نا آپ خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. کئی سوال ایسے آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ پھر میں مردوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے, جو سچ ہے وہ تو سچ ہے. تو یہ تو جناب دنیاوی جو چیزیں میں نے دیکھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن آپ دیکھیں عورت پاورفل ہونے کا یا عورت کی اہمیت کا ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ ذرا آپ کو سننا ضروری ہے. کہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر المتاع, ان کے دنیا ایک متاع. انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی اس کو پروویژن کہا گیا ہے, کبھی اس کو ایسٹس کہے گئے ہیں. دنیا کی متاع کہتے ہیں نا, زاد راہ کے لیے متاع کیا ہے, اس کا ایسٹ
ہونا, کسی چیز کے پاس پروویژن ہونا, اسباب ہونا, یعنی کہ آپ اردو میں کہنا ہے اسباب, دنیا اسباب ہیں, دنیا میں ریسورسز ہیں. اور آگے کہا جا رہا ہے خیر المتاع دنیا, خیر المتاع دنیا المرات الصالحہ, اور دنیا کا بہترین ایسٹ یا دنیا کی بہترین پروویژن یا دنیا کا بہترین اسباب ایک المرات الصالحہ, ایک صالح عورت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے مہنگا آدمی ہم بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں چیزوں کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, اور جناب جائیدادوں بنانے کے لیے ایسٹ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی بہترین ایسٹ ایک صالح عورت ہے, کیونکہ جو صالح عورت ہوگی نا وہ بذات خود ہی وہ دونوں کے پیار محبت سے, عقل مندیوں سے گھر میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ جو المرات الصالحہ ہے یہ خود ایک ورڈ بذات خود بتا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایسٹ, ایک تو عورت ایسٹ ہے اور سب سے بہترین ایسٹ جو سی ہے ایک صالح عورت ہے. تو یہ اس کی اہمیت تو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں بھی ہے کہ ایک اچھی عورت کی, ایک صالح عورت کی اہمیت کیا ہے, تو وہ دے آر پاورفل, ان کا اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کی والی بات نہیں ہے. اچھا اب آگے دیکھیں, ایک اور حدیث کا میں حوالہ دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں ایک ایول نیبر سے, یعنی کہ ایک ایسا نیبر جو کہ شر والا ہو, اور ایک ایسی عورت جو مجھے بوڑھے ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ عورت کتنی پاورفل ہوگی کہ وہ اپنے میاں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر سکتی ہے, تو وہ پاورفل ہوگی تو کر سکتی ہے نا. تو ایک اور اس چیز کی دلیل ہے کہ عورت تو پاورفل ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے. آپ وہ اپنے میاں کو جوان بھی کر سکتی ہے, وہ بوڑھا بھی کر سکتی ہے, اس میں اتنی طاقت ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہوں پہ ایسی ہے کہ جی دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب آپ اسپیشلی شادی کے موقع پہ بھی یہ دعا کہی جاتی ہے کہ اللہ میں آئی آسک یو فار آر گڈ اینڈ دی گڈ آف ہر نیچرل ٹینڈنسی. یعنی کہ ایک دعا ہے جس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ, یعنی کہ بیوی کا آپ منہ پکڑ کے یہ کہیں کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کا گڈ, اس کی اچھائی کا, اور اس کی اچھائی کیا, اور دا گڈ اس کی جو نیچرل ٹینڈنسی, جو اس کی فطرت کی بہترین چیز ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اس فطرت کا جس پہ تو نے اس کو کریٹ کیا. اب آپ سوچیں, آپ بیوی کا منہ پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس کی اچھائی اور اس کی فطرت کا, نیچرل جو فطرت ہے اس کی جس پہ تو نے اس کو کریٹ کیا, اس کی اچھائی کا طالب ہوں. اب آپ یہ بات بذات خود اس کی دلیل ہے کہ وہ عورت کتنی پاورفل ہوگی جس پہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ ایسی پناہ دے عورت سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے, اور دوسری طرف آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی نیچرل جو اس کی فطرت کی اچھائی ہے میں اس کا تیرے سے سوال کرتا ہوں, اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ایول کا, اس کی شر کا, اور اس کی نیچرل ٹینڈنسی, اس کی فطرت کے اندر جو شر ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا. اس کا مطلب ہے کہ عورت اتنی پاورفل ہے کہ اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے, اگر اس کے اندر شر ہے تو وہ آپ کا ستیہ ناش بھی پھیر سکتی ہے. تو اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عورت بہت پاورفل ہے. اور اسلام کے اندر ہمارا پرابلم پتہ ہے کہ ہم گزرتے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں انڈو کی کمانڈ نہیں ہے. لیکن آج کل کی بدقسمتی یہ ہے کہ شادی جن وجوہات پہ ہوتی تھی ان وجوہات پہ نہیں ہوتی. شادی ظاہری وجوہات پہ ہوتی ہے, مٹیریل وجوہات پہ ہوتی ہے, لیکن جن وجوہات پہ ہونی چاہیے تھی شادی اس پہ وجہ پہ ہوتی نہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ کوشچن آتے ہیں کہ کیا عورت جناب پاورفل ہے یا نہیں ہے. ایک اچھی عورت میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت پاورفل ہے, وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے, اور ایک بری عورت بھی بہت پاورفل ہے, وہ برباد بھی کر سکتی ہے.
تو ان چیزوں کو دیکھیں, اور اگر معاشرے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ وجوہات یہ وجہ ہیں کہ آوے کا آوا ہر چیز بگڑی ہوئی ہے, آپ کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی. دین کے اندر اگر آپ کو ایک چیز کہی گئی ہے تو آپ اس کے سورس کو دیکھیں کہ یہ اس کے اندر ہے. آج اگر آدمی نہیں رہا, عورت نہیں رہی, ہمارے پیمانے بدل چکے ہیں. آپ جس معاشرے میں یا جس طبقے میں ہیں آپ کو نظر آتا ہے عورت پس رہی ہے, یا دوسرے طبقے میں آپ کو لگتا ہے کہ عورت بہت ہی جناب سخت ہو چکی ہے اور اس کے برائی ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم تو اللہ نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے اندر تو ایکسٹریم ہیں, وہ یہ کروا سکتی ہے. اب آپ نے اگر اچھا فیصلہ کیا ہے, اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے گائیڈنس تھی, آپ نے صحیح فیصلہ صحیح وجوہات کے اوپر کیا ہے, تو اس پہ بھی ایک حدیث ہے, وہ شادی کرنے کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی, مجھے اس کا مفہوم سا یاد ہے, کافی عرصہ پہلے نظر سے گزری تھی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی اس کی خوبصورتی, اس کے حسب نسب یا اس کے پیسے کی وجہ سے کرے, تو پھر اس کا ناک یا ماتھا زمین پہ رگڑا, یعنی کہ وہ اتنا پچھتاوے گا, اتنا ذلیل اور رسوا ہوگا کہ اس کا ناک اور اس کا ماتھا زمین پہ آئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کل تو شادیاں ہوتی ہیں تین چیزوں پہ, یا پیسے پہ ہوتی ہیں, یا شکل پہ ہوتی ہیں, یا خاندان کے اوپر ہوتی ہیں. تو کوسچن تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ پھر مرات الصالحہ کے اوپر تو ہم شادی کرتے نہیں, تو ہم کر ہی رہے ہیں ان وجوہات پہ شادیاں جس وجہ پہ اللہ نے منع فرمایا تھا, تو پھر ٹھیک ہے. ہمارے اگر ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہو رہے ہیں. اب اس میں دین میں کمی تو ہے نہیں, یہ تو کمی تو پھر ہمارا, اگر ہم کر ہی نہیں رہے تو پھر صاف ذرا پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فطرت کا نظام الٹا نظر آ رہا ہے, لیکن فطرت کا نظام تو ویسے کا ویسے ہی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ میرا اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عورت بہت پاورفل ہے. میں نے اپنی ہوش میں اپنی کاؤنسلنگ پریکٹس کے تھرو بڑی پاورفل عورتیں دیکھی, اور جنہوں نے آدمیوں کو بنایا بھی ہے, جنہوں نے آدمیوں کا بڑا غرق بھی کیا. عورت کا انتقام میں نے کئی جگہ ویسٹرن فلاسفیز کی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں کہ عورت کے انتقام سے بچو. یعنی کہ آدمی جو سے ہیں وہ شاید ان میں اتنی پرسسٹنس نہیں ہے, یا اتنا انتقام کا جذبہ نہیں ہے. عورت کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے, اور میں اکثر اوقات آج کل کے دور میں بھی لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ دیکھو عورت کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو. وجہ یہ ہے کہ جب عورت انتقام لیتی ہے نا تو وہ بڑے تحمل سے نا طریقے سے, اور اسپیشلی وہ عورتیں جو شروع میں پستی ہیں نا, وہ پھر انسان کی فطرت ہے کہ اگر ایک طرف پینڈولم جائے گا پھر وہ دوسری طرف چل پڑتا ہے. تو جب شروع میں وہ پستی ہیں, اس کے بعد جب وہ اولاد کا انتظار کرتی ہیں, یہ میں 35 سال کے کریئر میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہے, میں اس پہ کتاب لکھ سکتا ہوں کہ وہ پہلے پسی, ان کے ساتھ ظلم ہوئے, انہوں نے تحمل کیا, اس کے بعد انہوں نے اولاد کا انتظار کیا, اولاد ہوئی. جب اولاد ہوتی ہے اب اولاد کے تھرو پھر وہ بدلے لیتی ہیں. یا تو اولاد جو تھا وہ باپ کے خلاف ہو جاتی ہے, باپ اکیلا رہ جاتا ہے, یا وہ بڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر وہ اولاد کے تھرو ساری باتیں منواتی ہیں, یا اولاد کے تھرو اپنی باتیں بھی منوا لیتی ہیں, اور یا پھر اولاد کے تھرو پھر کئی تو ایسی ہیں جو کہ جناب مرنے تک انتظار کرتی ہیں اور جائیدادوں کے اوپر کرتی ہیں. تو وہ عورت کا انتقام بڑے ہی دور تک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم عورت کا اس چیز کا احترام کریں کہ اللہ نے اس کو یہ بنایا, اس کی فطرت ہے. اب آپ کا اسی لیے وہ حدیث بھی آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اگر تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو اس میں بھلائی تو ہے, آپ وہ گزارا کیے جائیں. آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش اگر کرنا شروع کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اگر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پتہ نہیں کیا کرے گی. تو پاورفل ہے, حدیث میں بھری ہوئی ہے. ماڈرن جینڈر سائنسز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ عورت پاورفل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں عورت کا احترام کریں. آپ کی وہ زوجہ ہے, آپ کا بیٹر ہاف ہے, اور آپ اس کی جو اچھائی ہے, اس کی خوبیاں جون سی ہیں, جس نے آپ کی اولاد کو ایک صالح اولاد بنانا ہے,
اس کا اتنا بڑا کام ہے تو اس چیز کی قدر کریں, آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کو احترام دیں, اس کے حق جو ایک ہمارے جاہل معاشرے میں سمجھا جاتا ہے عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, تو پھر وہ زیادتی کرتی ہے, پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, پھر وہ زیادتی کرتی ہے, اور یہ ظلم کی داستان چلتی رہتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے زیادتی نہ ہو, تو کم از کم آپ اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھیں, اس کے حقوق دیں, اور اپنے حق آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے, کیونکہ اسلام تو دین ہی اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورے کرنے کا ہے, لیکن ہم چل پڑتے ہیں اپنے حق مانگنے کے لیے, دوسروں کے حق ہم دینا نہیں چاہتے. تو آئی ہوپ آپ یہ یو ہیو گاٹ دا آنسر کہ یس دے آر پاورفل اینڈ یو شوڈ بی ہیپی کہ دے آر پاورفل. اور اللہ نے ان کو فزیکل اسٹرینتھ تو نہیں دی, لیکن اللہ نے ان کو ایموشنل اسٹرینتھ بہت دی ہے. اسی وجہ سے, اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ جو کرتی ہیں مدرہڈ کا کام آدمی کوئی نہیں کر سکتا. تو ایک دوسرے کی پچ میں نہیں کھیلا کرتے, اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلا کرتے ہیں. عورت کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اپنی اسٹرینتھ کے اندر کھیلنا چاہیے, اس میں آدمی کبھی بھی گھس کے وہ نہیں کر پائے گا, اس سے کمپیٹ. اسی طریقے سے آدمی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آدمی کی اسٹرینتھ ہے. آدمی فزیکلی محنت کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ فزیکل محنت کرنے والا بھی ہو, لیکن عورت نے گھر میں اتنا اسٹریس ڈالا ہو, تو وہ اسٹریس سے ہی مارا جائے گا, اس کا کام ہی نہیں کرنے کا دل کرے گا, وہ اس کے اندر سے موٹیویشن ختم کر دے گی. اور ایسی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بالکل آرڈنری لوگوں سے, لڑکوں سے شادیاں کی ہیں, بٹ دے ہیڈ ٹرسٹ, ان کو اپنے ذات کے اوپر اتنا ٹرسٹ تھا کہ ان کے پیار میں یا ان کے طریقوں میں ان کو اپنے طریقوں پہ اتنی بھروسہ تھا کہ انہوں نے ان زیروز کو ہیرو بنا دیا. آپ سوچیں نا, پیار سے اپنے ذمہ داریاں پوری کر کے انہوں نے آدمیوں کو چیمپئن بنا دیا, صحیح فیصلے کروا کے اور صحیح ان سے چیزیں کروا کے. اور وہ مہرانیاں ہیں, اپنے میاں کی, میاں بھی ان کے اکنالج کرتے ہیں کہ یہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, انہوں نے ہمیں ایسے سے ایسے بنا دی. تو عورت میں بہت پاورفل ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.